خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو ای لرننگ پروگرام میں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے SQ3R اور یہ BScs کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کمیونیکیشن کے۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو کنٹینٹس ہمارے پاس ہیں اس میں ایک لیکچر جو ہے ایک ٹاپک SQ3R کا وہ رہتا تھا جو ہم اس وقت کلاسز میں نہیں کر سکے، تو اس میں اسٹوڈنٹس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہی مین کوشچن اس میں سے ہے۔ باقی جو سبجیکٹ کا نام چینج ہوا ہے، جو پریزنٹیشن سکلز اور ریڈنگ کمپریہنشن کا رکھا گیا ہے، اس میں صرف یہ ایک کوشچن ہے جو ہمارے پاس رہتا ہے۔ باقی سارے سوال ہم نے کر دیے اور یہ شارٹ ویڈیو ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو جو کوشچن رہتا ہے اس کے بارے میں بتا دیں۔ باقی اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو میں نے واٹس ایپ پر بھیج دیا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں کہ واٹ از SQ3R، اور یہ ضروری ہے بتانا بھی کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن بن سکتا ہے اور کافی دفعہ یہ آیا ہوا ہے، اور ریڈنگ کمپریہنشن پہ سب سے اہم سوال جو ہے وہ SQ3R ہی ہوتا ہے۔ اور ریڈنگ کمپریہنشن ہے کیا، کہ ہاؤ ٹو ریڈ، کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے، اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں ہمارے پاس جس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی کا ایبریویشن بنتے ہیں SQ3R۔ فار ایگزامپل S سے کیا بنتا ہے، سروے، Q سے کوسچن، 3R سے مراد کیا ہے کہ 3R ہے، ریڈ، ڈیسائیڈ اور ریویو۔ مثلا کوئی بھی ہم بک پڑھتے ہیں یا آرٹیکل پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اگر یہ اسٹرکچر ہو، اس کو ہم فالو کریں تو ہم بڑے بہترین انداز سے اس پیراگراف کے، اس کتاب کے یا اس پوری چیز کے میننگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے میننگ تک پہنچنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے SQ3R۔ اس کو ون بائی ون جو ہے آپ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سروے۔ سروے سے کیا مراد ہوتا ہے، جیسے نام سے ظاہر ہے کہ جائزہ لینا، آپ چاہے اسکیمنگ کر رہے ہیں یا چاہے اسکیننگ کر رہے ہیں، کوئی بھی کتاب آپ ڈیپلی پڑھ رہے ہیں یا صرف سرسری جو ہے اس پر نظر جو ہے وہ دوڑا رہے ہیں، اس کے لیے اسکیمنگ اور اسکیننگ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ کو کلاس میں پہلے بتا دیا گیا ہے۔ تو اسکیمنگ اور اسکیننگ کرنے کے دوران ہم کوئی بھی بک ہے، کوئی بھی پیس آف آرٹ ہے، اس کے لیے اسٹینڈرڈ ٹائم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 3 سے 5 منٹ کا سروے کریں پڑھنے سے پہلے۔ وہ سروے کس کے ریلیٹڈ ہوگا، اس سروے سے مراد ہوگا کہ آپ نے کوئی ٹاپک دیکھا، کوئی ہیڈنگ دیکھی اور ٹائٹلز پڑھے، اگر کتاب ہے تو اس کے چیپٹرز کے نام دیکھ لیے، کنٹینٹس دیکھ لیے اور چیپٹرز کو دیکھ لیا، ذرا سروے اس کا ہو گیا کہ کتاب ہمارے پاس کیسی موجود ہے، اس میں بک کور بھی ہے، باقی ساری چیزیں۔ تو سروے جب ہم کریں گے، وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دس بک اباؤٹ، کہ یہ کتاب جو ہے وہ کس بارے میں ہے۔ تو سروے جب ہمارے پاس ہو جائے گا، ہم 3 سے 5 منٹ کوئی کتاب، کوئی آرٹیکل یا کوئی چیز پڑھنے سے پہلے اس کو دیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس بارے میں ہے۔ نمبر 2 ہے کوسچن۔ کوسچن جو ہے جب آپ پڑھیں گے، پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں جو ہیں مطلب ہونی چاہیے کہ فار ایگزامپل ایک کتاب ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہے، وہ چیپٹر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں پہلے آپ نے دیکھا کہ چیپٹر کون سا ہے، تو چیپٹر دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ چیپٹر کس بارے میں ہو سکتا ہے۔ آپ خود سے کوسچن جنریٹ کریں، کنٹینٹ جو ہے اس سے کوسچن جب ہم جنریٹ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور ہم ٹاپک کی میننگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ریڈ، ریسائٹ اور ریویو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم ریڈنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں، نہ سروے کرتے ہیں نہ کوسچن کرتے ہیں، جس سے ہمیں صحیح میننگ تک پہنچنے میں دقت ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی آتی ہے۔ اگر آپ سروے اور کوسچن کر لیں گے، اس کے بعد ہم ریڈنگ کرنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور ریڈ جو ہے وہ ہم کیوں کریں، کیونکہ جو کوسچن ہمارے ذہن میں ارائز ہوا ہے کوئی چیپٹر کا نام دیکھ کر یا آرٹیکل دیکھ کر، اس کو ہم نے اس کوسچن کا آنسر جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے کہ جو کوسچن ہمارے ذہن میں تھا وہ کوسچن ٹھیک تھا یا نہیں تھا یا کیا اس کا آنسر جو ہے پروبیبلی ہو سکتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ریڈنگ کی ضرورت ہوگی۔ اور جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو ہم اس کے میننگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ریسائٹ۔ ریسائٹ سے مراد ہوتا ہے میموری۔ تو بہت ساری چیزیں آپ ریٹلائزیشن سے اس کا مراد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف جو ہے ریویو دینا ہے، ایک ریسائٹ کرنا ہے، ریکال کرنا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو ریکال کیا کہ جو میں پڑھ کر آیا ہوں پیچھے مجھے یاد ہے یا نہیں یاد، اس کا ہم نے ریسائٹ کرنا ہے، چاہے آپ نے کسی اور کو سنانا ہے یا بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، اورل بھی ہو سکتا ہے ریویو، ریسائٹ، اور ریٹن بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کوئی کتاب ہے اس پر ریٹن ریویو بھی دے سکتے ہیں اور بول کر بھی دے سکتے ہیں، وہ
कैसे होगा कि जब आपने इसका रिसाइट जो है वो अच्छे तरीके से किया होगा, इसकी मेमोरी जो है वो आपके जहन में होगी, आप सारी चीज़ें रिकॉल करके उसको चंक्स की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में बता सकने के काबिल होंगे। और ये कब होगा? जब आपकी रीडिंग जो है वो स्ट्रांग होगी। नंबर 5 पर है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है कंक्लूजन या रिपीट करना, ठीक है। कंक्लूजन से मुराद क्या है कि रिव्यू आपने क्या देना है कि जो आपने रात रिव्यू तक आकर आपकी रीडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। जब आप रिव्यू लिखने के काबिल होंगे या रिव्यू बताने के काबिल कब होंगे? जब आपने रीड भी कर लिया और याद भी कर लिया, यानी कि रिसाइट भी कर लिया। फिर उसके बाद रिव्यू होगा। रिव्यू मीन्स कंक्लूजन, रिव्यू मीन्स रिपीटिंग योर आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। रिव्यू जो है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों तरीके से रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। जिस तरीके से रिसाइट जो है वो ओरल भी है या रिटन भी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और ये लेक्चर आपको लिंक की सूरत में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर होंगे तो आपने मुझसे पूछ लेने हैं। और कल आपका पेपर है और पेपर देने से पहले आप ये ज़रूर मतलब ये पढ़कर जाएं, देख कर जाएँ। और इसमें से अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आए तो हम शॉर्ट क्वेश्चन की भी इसमें से उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो चीज़ रहती है या जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन ये इस लेक्चर शॉर्ट लेक्चर के बाद कोई जहन में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।